الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قطروں سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں، ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے۔ تو جناب ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں، کیونکہ آج جانثاران امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں جو کردار ہے انتہائی اہم ترین موضوع ہے صاحب، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ایک بات تو ناظرین طے ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی مشن اس وقت تک کامیابی کے منازل طے کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس مشن میں اخلاص نہ ہو۔ پھر اس مشن سے جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، اس مشن سے جب تک وہ شدید مخلص نہ ہو وہ کامیاب نہ ہوگا۔ بڑی بڑی تحریک ہے صرف اس وجہ سے ذہن میں رکھیے گا ناکام ہوئی کہ اس تحریک کے علمبردار یا اس تحریک کے جو فالوورز ہیں، اس کے جو پیروکار ہیں، اس تحریک کے مخلص نہ تھے۔ کبھی لیڈرشپ مخلص ہے تو پیروکار مخلص نہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیروکار مخلص ہے تو لیڈرشپ مخلص نہیں، یعنی مفادات یا مصلحتوں کی گھاٹیوں میں جو ہیں وہ غرق ہو جایا کرتے ہیں۔ مگر تاریخ بتاتی ہے صاحب کہ جب اخلاص کا چولا پہنا ہو، مشن میں شفافیت ہو اور منزل پہ بنیادی طور پر یعنی فوکسڈ ہو منزل، تو جہاں لیڈرشپ سے لے کر ایک عام پیروکار تک اخلاص کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھلے ہوں، تو پھر چند نفوس پر مبنی تحریک بھی انقلاب بپا کر سکتی ہے، جس کی مثال پھر مثالوں میں نہیں ملتی۔ کربلا ناظرین ایسی ہی ایک تحریک کا نام ہے، کربلا تاریخ کی ایک ایسی کسوٹی کا نام ہے جہاں رہنما سے لے کر قربانیوں کی صف میں کھڑا آخری پیروکار بھی، جہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے لے کر ان کے بھائی جناب عباس علمدار علیہ السلام تک، اور عباس علمدار علیہ السلام سے لے کر ننھے علی اصغر علیہ السلام تک، اور پھر اصحاب باوفا میں حبیب ابن مظاہر سے لے کر مسلم بن اوزجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور مسلم بن اوزجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سعد بن عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور سعد بن عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ایک لمحے میں دوزخ سے دور ہو کر جنت کا فیصلہ کرنے والے حر علیہ السلام اور ان کے گھرانے تک، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب ایثار و قربانی و وفاداری و جانثاری کی وہ عظیم الشان مثالیں پیش کرتے ہیں ناظرین کہ رہتی دنیا تک زمین و آسمان ان اصحاب پر نازا نظر آتی ہے کہ تاریخ کے سینے پر حضرت حر علیہ السلام کے ادب کے صدقے ناظرین ان کا مقدر چمکنا کیسا چمکنا تھا صاحب کہ جو دوزخ کی طرف چلتے چلتے جنت کے خریدار بن گئے، اور تاریخ کے سینے پر اور ادب کی کتاب میں حضرت حر علیہ السلام کے جملے آج بھی رقم ہیں کہ یہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہے، یہ اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، یعنی میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا جائے۔ پھر وہ رات گواہ ناظرین جو وفاؤں کی روشن ترین رات تھی کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے باوفا ساتھیوں کو جمع کر کے خطبہ دیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر تکلیف میں اس کی رضا پر راضی رہنے کا باقاعدہ اظہار کرتے ہیں کہ اہل بیت نبوت کے مقام اور قرآن کے جو علم ہے جو ان کو عطا ہوا اللہ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس بات کا کھل کے اظہار کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے بہتر اور وفادار نہیں پاتا۔ پھر ان کو ایسے کٹھن حالات میں موقع دیا کہ یعنی جس کے بارے میں کبھی لیڈرشپ تصور نہیں کر سکتی، لیکن امام نے فرمایا کہ وہ آزاد ہیں، جہاں چاہیں چلے جائیں اور قربان ہو جائیں صاحب اصحاب
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر کہ جیسے بدر والوں نے اپنے آقا سے وعدہ نبھایا تھا اور وہ وعدہ سچ کر دکھایا تھا، ایسے ہی کربلا والوں نے بھی اپنے آقا سے وعدہ کیا اور وہ وعدہ سچ کر کے دکھایا۔ ناظرین کرام ذرا تصور تو کیجئے صاحب کہ تصوری الفاظ کے پیران سے باہر ہے کہ کیا قیامت خیزیاں تھی صاحب کہ سامنے ہزاروں کا لشکر موجود ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس بات پر راضی ہیں کہ جو چاہنا چاہے وہ چلا جائے، اندھیرا ہے میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ ایک ایک فداکار کی آواز گونجی اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی وفا کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے کہ کئی فداکاروں کی آوازیں جو ہیں وہ مختلف انداز سے ہیں، لیکن دو آوازیں میں آپ کے سامنے آخر میں رکھ دیتا ہوں کہ حضرت مسلم بن اوذیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ خدا کی قسم ان دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینے میں ٹوٹ جائے، اور تلوار چلاؤں گا یہاں تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہ سکے، ہتھیار نہ ہوں گے تو پتھر مار مار کے دشمن سے لڑوں گا، اس طرح سے اپنی جان آپ پر نشاور کر دوں گا۔ اور زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ 1000 بار قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، میں تیار ہوں، مگر آپ کو اور آپ کے جوانوں کو میں بچانا چاہتا ہوں، یا اللہ آپ کو بچا لے، آپ کے جوانوں کو بچا لے۔ پھر ناظرین کرام تاریخ نے دیکھا صاحب کہ شہزادہ رسول نے سب کچھ قربان کر دیا، اور شہزادہ رسول کے جو رفقا اور ساتھی ہیں انہوں نے بھی سب کچھ قربان کر دیا۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آخر میں ملک کے معروف شناخواں جناب محمد شاہ زیب گنجیالوی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ 72 نفوس قدسیہ کی صاحب عجیب شان ہے، قافلہ حسینی میں موجود اصحاب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا میرا خیال ہے سب سے پہلے جو ایک اجمالی تعارف ہے وہ آپ بیان فرمائیں، کیونکہ یہ تعارف تو کیا یہی وہ ہدیہ اور خراج تحسین ہوگا جو ان کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں گے۔ تعداد کیا تھی یہ بتائیے، اور قافلہ حسینی میں جو شمولیت ہوئی ان اصحاب کی وہ کیسے ہوئی؟ آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، تیار کیے گئے ہو۔ ضرورت اور لازمی امر یہ ہے کہ اچھائی پر خود بھی عمل کرو جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اور اس کا آگے حکم بھی دو، اور جو اللہ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے امور ممنوعہ سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ بالکل ٹھیک۔ یہ وہ بنیادی مقصد ہے جو مقصد امام حسین علیہ السلام ہے، اور اسی مقصد کو لے کر حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے آخری خطبہ دیتے ہوئے چلے ہیں کہ میں تامرون بالمعروف یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ کی حلال کی گئی چیزوں کو، اچھائیوں کو بیان کروں گا، اور اللہ کی منع کی گئی چیزوں سے بچنے کی تاکید کروں گا۔ درست۔ تمام کسی بھی، جیسے بہت ہی اہم آپ کا نقطہ انٹرو کا بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، کہ کسی بھی کاز پر جمے رہنے کے لیے اس کاز کا جو ہے اس کے ساتھ اخلاص کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی صداقت کا یقین ہو۔ یقیناً۔ تو یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے پاس دو ایسی چیزیں تھیں جو ان کے استقلال اور ثابت قدمی کا باعث بنتی ہیں۔ ایک تو بے مثل قیادت تھی کہ انہیں یہ یقین کامل تھا کہ یہ فرزند رسول ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، ہم کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اس دنیا کے بھی جو بادشاہ ہیں اور کائنات کے اور آخری اخروی کائنات کے بھی جو بادشاہ ہیں ہم ان کی غلامی میں، ان کی معیت میں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کا نظریہ جو ہے وہ مبنی برحق و صداقت ہے، قرآن کے مطابق ہے، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو استقلال کا سبب بنتی ہیں اور ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آتی۔ تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام یقیناً ان کی قسمت پر تو عرش اس دن سے ناز کر رہا ہے اور ہمیشہ تک کرتا رہے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی ایک جدا گانہ شان ہے
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بچپن سے اتنی وابستگی اور پیار ہے کہ والد بزرگوار کے ساتھ کوفہ آئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام جہاں سے گزرتے ہیں ان کے قدمین کی خاک اٹھاتے ہیں اور اپنے سر میں ڈالتے ہیں۔ اللہ، قبیلہ بنو اسد؟ جی بنو اسد۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ میں اس بچے کی بھی اور اس کے والدین کی بھی بخشش کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کر کے موضوع پہ پھر آتے ہیں کہ والدین کی بخشش، بچے کا تو عمل ہے، والدین کی بخشش کی آقا ضمانت کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اس بچے کو سکھایا کہ حسین کون ہے، حسین کا احترام کیسے کرنا ہے، اس کی ضمانت کی، ان والدین کی ضمانت کی بھی آقا ضمانت لے رہے ہیں۔ یہ ہمیں پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو بھی تربیت کرو اور ان کو سکھاؤ حسین پاک کا ادب، حسین پاک کی محبت، حسین پاک کا حق و صداقت کا علمبردار ہونا، اس بات کو اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اور پھر ان کو خط لکھ کر، یعنی یہ واحد اصحاب امام حسین علیہ السلام میں واحد شخصیت ہیں جن کو سرکار نے کربلا میں یاد کیا ہے، اور یہ یاد کیا ہے کہ میں بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، ازواج اور بچوں کے ساتھ کربلا میں پہنچ چکا ہوں۔ یہ اس خط سے میری کیفیت ایسی ہو رہی ہے کہ یہ کوئی پچھلے وعدے تھے کہ جب آپ آئیں تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا، یہ اس وعدے کو نبھایا گیا تھا۔ خط کا مضمون واضح کر رہا ہے۔ تو پھر حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، قبیلہ بنو اسد عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، عرب میں کئی جگہ آباد تھا، تو کوفہ میں آپ اس کے سردار تھے، اور قبیلہ بنو اسد کربلا کے نواح میں بھی آباد تھا۔ اور ایک جملے میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ تدفین شہداء میں ظاہری طور پر حضرت قبیلہ بنو اسد جو ہے وہ شامل ہے۔ جی اصل تو انہوں نے کردار، بلکہ ایک اور جملہ میں آپ کی اجازت سے عرض کروں، جب وہ عبید اللہ ابن زیاد نے ملعون نے جب وہ قبضہ کر لیا تھا پل کے اوپر باقاعدہ اور تمام لشکروں کو جمع کر، تو قبیلہ بنو اسد جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرنے آئے تھے وہاں۔ بہت مضبوط قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور حضرت حبیب بن مظاہر کی وجہ سے تو پھر اور خدمات ان کی زیادہ ہیں۔ دوسری شخصیت میں ایک بہت اہم ہے جن کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے، وہ کون؟ وہ ہیں حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی ہیں، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کا نام کا کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، حضرت انس بن مالک جو روایات حدیث میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں وہ مدینہ منورہ میں ہیں۔ یہ حضرت انس بن حارث ہیں، یہ کوفہ کے صحابی، کوفہ کے صحابی، یہ آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپنے میں پیار کر رہے تھے، اور پیار کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا یہ میرا چھوٹا نواسا شہید ہوگا، جو اس کو پائے اس کی مدد کو پہنچے۔ تو یہ پابندیوں سے گزرتے ہوئے نکلتے ہوئے کوفہ میں پہنچے۔ اور پھر تیسری شخصیت نامور جو 2-3 نام آپ نے لیے، حضرت مسلم بن اوسجہ ہیں، حضرت زہیر بن عقین ہیں، اور حضرت حر جن کا بخت جو ہے وہ جاگتا ہے۔ اور ایک جملہ عرض کر کے جناب حضرت حر کا نصیب جو ہے وہ احترام سیدہ نے جگایا ہے، احترام سیدہ کا پیغام ہے۔ حضرت حر کے عمل میں کبھی بھی اس بات کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں لایا ہے وہ احترام سیدہ ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بلکہ میں آپ کی اجازت سے عرض کروں کہ 2 نام میری نگاہوں سے بھی گزرے ڈاکٹر صاحب، ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ام وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میاں بیوی۔ اور یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنے آئے تھے جب یہ مطلب وہاں پر ان کو پتہ چلا۔ اور یہ دونوں وہ شخصیات ہیں کہ جب حبیب ابن مظاہر کو اور ایک اور جب صاحب جو تھے اصحاب مطلب امام علی مقام میں جب وہ کودے ہیں میدان میں، یعنی جانے لگے، تو امام علی مقام منع فرما رہے تھے ان دونوں کو ابتدا میں، تو حضرت عبداللہ پہلے کودیں۔ تو سب سے پہلے جو کہہ لیجئے کہ امام علی مقام کی طرف سے جنہوں نے یزیدی لشکر کے اوپر جو ہے وار کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ہیں، اور ام وہب جو ہے باہر کھڑی ہوئی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو رہی تھی، تو امام نے ان کو اندر بھیجا کہ یہ مستورات کا کام نہیں ہے۔ اچھا اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ظاہر ہے اصحاب کی جو وفائیں ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم ان کو الفاظ میں پرو نہیں سکتے، لیکن کمال یہ صاحب کہ مشن حسینی سے جو کمٹمنٹ کا حق ادا کیا ہے، آئیے ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ جہاں ہمیں امام پاک کی قربانی کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، وہاں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں امام پاک کے رفقا کی جو کمٹمنٹ ہے، ان کی جو استقامت ہے، وہ بھی ہمارے سامنے لا جناب اس استقامت کا ذکر کرتے ہوئے علامہ نے بڑا خوبصورت انداز سے لکھا ہے کہ دشمنہ
چون ریگ صحرا لا تعود دوستان او با یزدہ ہم عدد، کہ کربلا کے میدان میں امام پاک کے دشمن اتنے تھے جتنے ریت کے ذرے ہوتے ہیں، اللہ، اور آپ کے رفقا اتنے ہی تھے جتنے حرف یزدہ کے عدد ہے، یعنی 72۔ آئے ہائے 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 ہائے، عزم او چکو سارا استوار، پائیدارو تند سیرو کامگار۔ اللہ امام پاک کا عزم، آپ کے رفقا کا عزم پہاڑوں کی طرح استوار تھا، اللہ اللہ، اور اس کو کوئی ڈگمگا نہ سکا، اس کو کوئی ہلا نہ سکا۔ یہ جو سفر ہے بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں جنید صاحب، آپ اس استقامت کا اس سے اندازہ کریں کہ جب اس آخری دن سے پہلے امام پاک نے سب کو اجازت دی جانے جناب بڑی امپورٹنٹ بات کر سب نے اجازت دی جانے کی، تو اس وقت کیا رسپانس تھا امام پاک کا رفقا؟ یہ شب عاشور کا منظرنامہ ہے، بالکل کیا رسپانس تھا؟ سب کو پتہ تھا کل کیا ہونا ہے اور کس طرف ہم جا رہے ہیں، جی جی، اور اس کا یہ ساری کی سارا جو ہمارا سفر ہے یہ کنکلوڈ کس چیز پہ جا کے صحیح بتائیے، وہ تو کمال، مطلب وہاں پہ دو شخصیات نے جو رسپونڈ کیا، حضرت عباس علمدار نے آپ کے رفقا کی طرف سے، سب سے پہلے، اور حضرت مسلم بن اوسجہ نے آپ کے رفقا کی طرف سے جو صحابی رسول، یعنی حضرت عباس علمدار نے جو ہے بنو ہاشم کی طرف سے، بنو ہاشم کی طرف سے، اہل بیت کی طرف اہل سے، بیت کی ٹھیک طرف سے، اور مسلم بن اوسجہ جو صحابی تھے انہوں نے آپ کے رفقا کی طرف سے کہ امام پاک ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمیں ہزاروں مرتبہ جلایا جائے، زندگی بھر جلایا جائے، پھر تکلیفیں دی جائیں، جتنے بھی اذیتیں دی جائیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ذرا یاد کریں بیعت عقبہ ثانیہ کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے آنے والے انصار کے ساتھ ان کی بیعت لے رہے تھے جی، اور مدینہ پاک ہجرت کا فیصلہ ہو رہا تھا، جی، تو اس وقت جس وقت آپ نے فرمایا کہ آپ سوچ لو کہ اس کا یہ آگے مشکلات درپیش ہوں گی، جی، ایک ان کے رفقا میں سے ایک صحابی نے کہا کہ یہ جو سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ لے کے جا رہے ہیں، جی، آپ سرخ و سفید کے ساتھ دنیا کے سرخ و سفید کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اب جو رسپانس دیا صحابہ نے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، یا رسول اللہ ہم آپ کی حفاظت اپنی عورتوں کی طرح کریں گے، اپنی عزت کی طرح کریں گے، ہم سمندروں میں، خشکیوں میں، ہر جگہ آپ کے لیے لڑیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدر کے موقع پہ، ہاں یہ بدر کا موقع بھی آپ بدر کے موقع ہم کبھی دشمنوں کو آپ تک نہیں آنے دیں گے، یعنی وہ ایک فیضان آپ کو کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے، اللہ اکبر، وہ استقامت، وہ کمٹمنٹ جو صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ تھی، اس کی برکت اور اس کا عکس آپ کو امام پاک کے رفقا کے اندر نظر آتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں، اور اس بات کو کھولیں، آپ اس بات کو تھوڑا سا اور یوں کھولیں کہ یہ شب عاشور اصحاب باوفا نے جس انداز سے برملا ببانگ دہل اپنی وفاداریوں کا ظاہر اظہار کیا ہے، پہلے تو یہ کہ لیڈرشپ نے بنیادی طور پہ جو یوں کہہ لیجیے کہ ٹرانسپیرنسی کا ثبوت دیا ہے، کہ بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے خون کے دشمن ہیں، تم چاہو تو تمہارے لیے جو ہے وہ راہ ہے، چلے جاؤ، میں تم سے پوچھوں گا نہیں۔ ایک تو لیڈرشپ کی پہلے بات کریں، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یکے بعد دیگری جس محبت کا اظہار اور جس عقیدت کا اظہار کیا، وہ عقیدت پائے تکمیل تک پہنچائی بھی ہے، یہ بھی کمال بات ہے۔ دیکھیں جنید صاحب، بات یہ ہے کہ اثر تو انجن کا ہی ریل گاڑی پہ پڑتا ہے نا، ڈبے کتنی اچھے کیوں نہ ہوں، انجن اگر ماٹھا ہو تو گاڑی نے کہاں جانا ہے؟ گاڑی نے کہیں نہیں جانا، اس نے وہیں رکے رہنا۔ جو لیڈرشپ ہے اسی ہی کی تو طاقت اور انرجی نے آگے جانا ہے۔ واہ، پورے سفر کربلا میں دیکھیں امام پاک کے سامنے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور شریعت کی پاسداری اور شریعت کا غالب کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ آپ سوچیں وہ حج کے موقع پہ حرمین سے نکلتے کیوں؟ وہاں بیٹھنا چاہیے تھا، بالکل صحیح، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تھا، اپنی فورس بنانی چاہیے تھی، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تھرو آؤٹ آپ کے عمل کی برکتیں تھیں۔ ابھی حر کا ذکر ہوا کہ حر کو کس سے نجات تھی؟ سیدہ کائنات کے احترام نے۔ میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا، جس وقت حر کا لشکر آیا امام پاک کے سامنے آیا تو وہ پیاس سے اس کا کیا حال تھا؟ بالکل صحیح، امام پاک نے فرمایا پہلے ان کو پانی پلاؤ، حتیٰ کہ پانی ان کے گھوڑوں کی سموں پہ ڈالو، وہ بھی پگڑ رہی تھی، اتنی گرمی اور اتنی شدت تھی موسم کی۔ بالکل یہ وہ پانی نہیں تھا، یہ آب حیات تھا، واہ، یہ آب شفا تھا، واہ، جسے پیتے ہی حر کا من بدل گیا۔ بالکل ٹھیک، یہ حسن سلوک تھا امام پاک، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی امام پاک نے تھرو آؤٹ اپنی کمٹمنٹ سے، اپنی ٹرانسپیرنسی سے، اپنی اخلاقیات سے اور اپنی بے نفسی سے نہ صرف اپنے وابستگان کی کمٹمنٹ کو اٹوٹ کر دیا بلکہ رہتی دنیا کے لیے ایک میسج چھوڑ دیا کہ لیڈرشپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ واہ، اور آپ یہ دیکھیے کہ لیڈرشپ جب ایسی ہوتی ہے تو پھر الٹیمیٹ ہمیں رزلٹ کیا نظر آتا ہے کہ وہی بات ہے کہ شب عاشور گزرتی ہے اور جب 10 محرم الحرام آتی ہے اور صبح جب علی اکبر علیہ السلام جو ہیں وہ اپنا اذان دیتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ تمام حجت کے بعد فائنلی
میدان میں سب سے پہلے اصحاب باوفا اترتے ہیں سبحان اللہ، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اس میں کہ ہاشمی چاند محفوظ رہیں. سبحان. ایک جملے کا میں اضافہ کروں گا، بھی آپ نے عبداللہ ابن عمر الکلبی کا ذکر کیا کہ وہ پہلے شہید ہیں، ان کی بیوی پہلی خاتون شہیدہ ہیں ام وہب، کیونکہ جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو وہ میدان جنگ میں چلے گئی اپنے شوہر کی لاش کو دیکھنے کے لیے، تو ان کو گرز مارا گیا اور وہ سر پہ، تو وہیں وہ شہید ہو گئے. گویا پہلا مرد شہید بھی آپ کے رفقا میں سے ہے، اللہ، پہلی خاتون شہیدہ بھی آپ کی رفقا میں. اور آپ کمال دیکھیں وہ جس دلیری کے ساتھ کودی تھی میدان کے اندر اپنے شوہر کے حضرت عبداللہ کے ساتھ، مطلب وہ دیدنی ہے. اچھا اب ذرا بتائیے پروفیسر، اب جو اس میں بڑی ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ چونکہ ذکر بار بار ہوا، اور یہ تو ممکن کربلا حضرت حر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. حضرت حر علیہ السلام کا ذکر تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ جب بات ادب سیدہ کائنات کی آ جائے تو ہر وہ ذرہ جو ادب کے اندر جو ہے وہ جھکا ہوا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے ماتاب آفتاب ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. حضرت حر علیہ السلام ظاہر ہے اپنے گھرانے کے ساتھ جس انداز سے پلٹے صاحب، وہ ایک تاریخ کا بڑا ایک خوبصورت و کمال واقعہ ہے. پہلے تو بتائیے کہ امام علی مقام کے غلاموں میں کیسے شامل ہوئے، پھر شہادت کا جام نوش کیا. اور وہی بات ہے کہ یہاں پہ بھی ایک بات تاریخی حوالے سے وہ ضرور آپ نے بتانی ہے کہ جو سب سے پہلے یوں کہیے کہ اپنا جو ڈیبیٹ ہوئی ہے یا مٹ بھیڑ ہوئی ہے ابن سعد کے ساتھ، ہمارے ابن سعد کے ساتھ، وہ حضرت حر علیہ السلام نے فرمائی تھی. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، حضرت پیر نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مرتے ہیں لوگ کس طرح زہرا کے چاند پر، مرتے ہیں لوگ کس طرح زہرا کے چاند پر، دکھلا دیا یہ حر نے مر کے سامنے. اللہ، حالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے. اللہ اکبر. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت کا نام ہے جنہوں نے زمانے کو یہ پیغام دیا کہ انسان اگر اپنی سوچ اور فکر کو درست کر لے تو نار سے نور کا سفر صرف 2 قدم کا ہے. یہ جملہ دوبارہ ادا کر دیں. حضرت حر اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے زمانے کو پیغام دیا کہ اپنی سوچ اور فکر کو اگر بندہ درست کر لے تو نار سے نور کا سفر صرف 2 قدم کا ہو جاتا ہے. کیا کہنے جی، کیا کہنے. وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے زمانے کو یہ پیغام بھی دیا کہ جو ادب اہل بیت اطہار کا وہ جنت کا راہی بنا دیتا ہے. زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ سیدہ کائنات کی شان میں کس طرح انہوں نے ان کی دل کی کیفیات کو بدل دیا. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سامنا ہے وہ امام علی مقام سے ذی حشم کے مقام پہ ہوا، اور یہ پہلی مرتبہ آپ کے قافلے کو روکا گیا اور آپ سے سوال ہوا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. امام علی مقام نے کوفہ والوں کے خطوط حضرت حر کے سامنے رکھے. آپ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ میں ان خطوط کو نہیں جانتا. حضرت امام علی مقام نے فرمایا میرے جو آنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان خطوط کے ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر میرے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے کہ جب وہ بلا رہے تھے تو میں کیوں نہیں آیا، تو میں ان خطوط کی بنیاد پر آیا. حضرت حر نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ قادسیہ کا راستہ اختیار کریں. حضرت امام علی مقام قادسیہ کے راستے کی طرف چلے. اب عجیب منظر یہ ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو امام علی مقام ان سے فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں. انہوں نے کہا آپ اپنی امامت سے تو مجھے محروم نہ کریں، میں آیا یزید کی طرف سے ہوں، لیکن نماز میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، آپ کی امامت میں پڑھوں گا. یہ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ابن زیاد نے آ کر اس قافلے کو روکا. ابن زیاد وہ شخص ہے کہ جس وقت جنگ کی تیاریاں شروع ہوئی تو حضرت حر کا اس سے مکالمہ ہوا، اور حضرت حر نے ابن زیاد سے کیا کہا، فرمایا کہ تم پر اللہ کی مار ہو، تم اس شخص سے لڑنا چاہتے ہو جو نواس رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، دل بند علی المرتضیٰ ہیں، جو نبوت کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں. ابن سعد کی بات میں ذرا کنفیوز ہو رہا تھا، میں بہت دیر سے میں سوچ رہا تھا کہ وہ آپ کے کیوں سے میں سمجھ بھی گیا، وہ ابن سعد تھے. ابن سعد کے ساتھ گفتگو ہوئی کہ تم پہ اللہ کی مار ہو، تم ایسے شخص کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہو کہ جو جگر گوشہ بطول ہے، دل بند علی المرتضیٰ ہیں، نبوت کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جن کے لیے آقا کریم نے سجدوں کو طویل کیا، ممبر کو چھوڑا. حضرت حر سوچ و وچار کرتے رہے. آل بیت کی محبت کا جو چراغ تھا وہ روشن تھا، یہاں تک کہ 10 محرم کی رات آتی ہے، امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوں، لیکن میں جہنم میں ہرگز نہیں جانا چاہتا اور جنت کو ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتا. تو آپ میری خطا کو معاف کر دیں، آپ مجھے قبول فرمائیں. لجپالوں کا چونکہ گھرانہ تھا اور کریموں کی نسل تھی، آپ نے فرمایا خطا تو تمہاری اللہ معاف فرمائے گا، اور سینے سے لگا کر فرمایا کہ میں تمہیں قبول کرتا ہوں. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں تھا جوش پہ شبیر کا دریائے سخاوت، تھا جوش پہ شبیر کا دریائے سخاوت، گستاخی خنجر کا نہ شکوہ تھا نہ گلہ تھا. یہ کہتے
کہتے ہوئے خور کی خطا بخش دی شاہ نے، جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا۔ اچھا اس میں پروفیسر صاحب ایک اور ذرا نظر فرمائیں آپ ذرا۔ ایک تو روایت یہ ملتی ہے جیسا آپ نے بتایا شب عاشور، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جس وقت میدان جنگ باقاعدہ مطلب جو ہے بپا ہوا ہے، تو جب عمر بن سعد نے پہلا تیر چلانا چاہا اور یہ کہہ کہ گوارن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو آپ نے ریٹیلیٹ حضرت حر علیہ السلام نے کیا، اور وہاں انہوں نے پوچھا کہ تم ان پر تیر چلا رہے ہو، مطلب خانوادہ رسول پہ، اور یہاں سے آپ پلٹے تھے۔ دیکھیے میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا کہ آپ کس وقت لشکر حسینی میں شامل ہو رہے ہیں اور کس وقت قافلہ حسینی میں شامل ہو رہے ہیں، جب آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ سامنے موت ہے، سامنے بھوک ہے، سامنے پیاس ہے، غریب الوطنی ہے، افرادی قوت کی کمی ہے، ہتھیاروں کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت حور نے اس وقت یزید کا قافلہ چھوڑ کر لشکر حسینی میں شامل ہوئے، این اس وقت کہ جب بالکل موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت حور جانتے تھے ایمان غالب رہے گا، طغیان مغلوب ہو جائے گا، عمل صالح جیتے گا، فسق و فجور ہار جائے گا، آپ جانتے تھے حق باقی رہے گا، باطل فنا ہو جائے گا، صبر بامراد ہوگا، جبر نامراد ہو جائے گا، حسین زندہ رہے گا، یزید مر جائے گا، حسینیت زندہ رہے گی، یزیدیت مر جائے گی۔ حضرت حور نہ صرف شریک ہوئے بلکہ جب 23 رفقا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تو پھر حضرت حور امام علی مقام کی اجازت سے میدان کربلا میں آئے، آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور وہاں وہ منظر ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ چند یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے دوبارہ امام علی مقام کے پاس آئے کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی تو ہے نا؟ فرمایا بالکل تم سے راضی ہے۔ دوبارہ گئے، جام شہادت نوش کیا، آپ کے بعد آپ کے صاحبزادگان نے جام شہادت نوش کیا، اس کے بعد آپ کے غلام نے جام شہادت نوش کیا، اور امت کو یہ پیغام دیا جنتی کل بھی وہی تھا جو حسینی صفوں میں کھڑا ہے، آج بھی وہی کہلائے گا جو حسینی صفوں میں کھڑا ہے، اور قیامت تک جنتی وہی ہیں جو حسینی صفوں میں نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام ذرا ایک منظر نامے کو ویژولائز تو کیجئے صاحب ایک لمحے کے لیے۔ کوہ ذی حشم میں جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اترتا ہے صاحب، تو سامنے ظاہر حضرت حر علیہ السلام اس وقت تک جو ہیں وہ اپنا امام علی مقام کے کیمپ میں باقاعدہ شامل نہیں ہوئے تھے، تو آپ ذرا سوچئے کہ وہ تو ابن زیاد کی طرف سے تھے نا، تو روکا تو آپ ہی نے تھا، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی تکالیف ہوئی ہیں ظاہر وہ جو روکنا تھا وہ تکالیف کا سلسلہ تو اس کے بعد ہی شروع ہوا نا۔ اب ذرا کریموں کی بات دیکھیے صاحب، کیا شان ہے کہ مارکہ بپا ہو چکا ہے، این میدان جنگ میں حضرت حر علیہ السلام جو ہے وہ یزید کا ساتھ چھوڑتے ہیں اور حسینی قافلے کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آ کے پوچھتے ہیں کہ امام مجھے معافی مل جائے گی، میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ دیکھیں صاحب کریم ابن کریم کی شان کیا ہے، توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کر دے گا اور داخل جنت بھی کر دے گا۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے، سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ اصحاب امام علی مقام کی جو اب شہادتوں کا معاملہ ہے اس کا ذرا اجمالی بیان کریں گے انشاءاللہ، لوٹ کر پیر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جاں نثاران امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو کربلا میں کردار ہے، یقیناً وہ الفاظ میں تو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن اس تذکرے کو کر کے آج صرف آپ تک وہ بات پہنچانا چاہتے ہیں صاحب کہ ایک تو یہ کہ لیڈر جو ہے اس کو اپنی کمٹمنٹ سے اور اپنے جو اس کا نظریہ ہے اس کے ساتھ بڑا فوکسڈ ہونا چاہیے، بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کے جو پیروکار ہیں ان کی کمٹمنٹ بھی اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ بہت ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے۔ آئیے ذرا اجمالی شہادتوں کا جو معاملہ ہے ذرا وہ بیان کیجیے۔ بہت ہی خوبصورت اب تک کی گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت میرے تمام احباب کو، رفقا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہی ایک صورت ہے جو آج ہم جس طرح ان کے پیغام حق کو زیادہ سے زیادہ عام کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک کو اللہ رب العزت نے جو بے مثل شان عطا فرمائی ہے، اس حوالہ سے آپ کی قیادت کا ایک خاص پہلو جو یہاں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ہم سب اس بات پر پوری ملت اسلامیہ متفق ہے کہ قربانی حسین سے ہی دین بچا ہے، یقیناً، یعنی رفقا کی قربانیاں بھی اسی ضمن میں ہیں۔ دین بچا ہے تو یہ اس وجہ سے بچا ہے۔ اب جب دین بچا ہے اور خون
रफ़क़ाए इमाम हुसैन और खून अहल बैत और खून नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। देखिए बड़ा एक आज का एक सादा सा मसला है, मैं उससे कहता जहनों में ताज़ा करता हूँ। समझिएगा कि जब भी कोई जान बलब मरीज़ हो जाए जिसको कोई दवाई मेडिसिन काम ना दे, डॉक्टर उससे कहें कि इसे ब्लड लगाना ज़रूरी होता है, तो उसका जो एक बेहतरीन फिजिशियन होता है वो पहले ब्लड ग्रुप मैच करता है ऐसे कि क्या ये ब्लड इसको मैच करेगा। अगर क्रॉस मैच में वो पूरा उतरता है तब वो ब्लड लगाया जाता है। असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कोई एक गया क्यों नहीं, ये सारे लाए ही टेस्ट करके गए थे कि इनमें से कोई वापस जाने वाला है ही नहीं। इन सब का खून इस्लाम की बका के लिए। अल्लाह, क्या अच्छी बात, क्या अच्छी बात। अब जो एक आध उधर था उसको लाने का भी एहतमाम किया गया कुदरत की तरफ से, और अपने यानी कौम में, अपने कबीला में, अपनी बहादुरी में बहुत बेमिसल है। 1000 घुड़सवारों का सरदार उसे बेसबब नहीं बनाया गया था, लेकिन उसका जो रूममेट है, जो खैमा में उसके साथ दूसरा शख्स है, वो रिवायत करता है कि मैंने पूरी रात उसको करवटें बदलते हुए देखा, और उसने बहादुर आदमी को जो कभी लश्करों में, जंगों में घबराया नहीं था, मैंने देखा कि उसकी जबीं पे बार बार पसीने आ रहे हैं और उसकी हालत गैर हो रही। पूछा बात क्या है, उसने इजहार भी किया इस बात का। पूछा बात क्या है, उसने कहा बात ये है, मुझे ये पता नहीं था कि ये फर्जंदे रसूल के साथ ये सलूक करेंगे, पहला सबब मैं बनाऊं उनको रोकने का, पहला सबब मैं बनाऊं। वो जो बेचैनी, वो जो ज़मीर की बेदारी थी, वो सारी रात करवटें बदलने पर मजबूर करती है। और जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि सुबह पहला मकालमा जो हुआ है मुठभेड़, ये पहला मकालमा अमर इब्न साद के साथ जो हुआ है वो जनाब हुर का हुआ है, और उन्होंने ये कहा है कि क्या तुम ये कर दोगे, वाकई ये ऐसा कर दोगे? वहाँ लर्ज़ा तारी हो गया, वहाँ लर्ज़ा तारी। अमर इब्न साद ने कहा कि ये अमीर का हुक्म है, ये ऐसा होकर रहेगा। उसने कहा फिर ये अमीर, यानी ज़ुबानी हाल ये कह रही है, ये अमीर तुम्हें मुबारक हो, मैं अपने अमीर के कदमों में जाता हूँ। और उसने कहा गवाह रहो, मैंने पहला तीर को दौड़ लगाई, ईंट लगाई और लगाकर लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आकर शामिल हुए। बाकी जैसे प्रोफेसर साहब बात कर चुके हैं, आकर मुआफ़ी मांगी और कहा कि अब मुआफ़ सरकार ने कबूल फरमाया मुआफ़ी को। और हज़रत हुर जो हैं वो फिर आते हुए दाद शुजात देते हैं। उनकी जंग में, लड़ाई में, और जो उनका उस वक्त का हर्ब का उसलूब है, जो चीज़ मैं नुमाया महसूस करता हूँ वो ये महसूस करता हूँ कि दो पहलू थे। एक तो फ़िदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर होना, दूसरा अपने जहन और ज़मीर के उस बोझ को उतारना जो जिसकी वजह से ये सब कुछ पजीर हो रहा था। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर जो हैं, ये जंग जारी है, सुबह से ज़ोहर का वक्त हो गया, तो उन्होंने कहा आका मैं जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होने से पहले जी चाहता है कि ज़ोहर की नमाज भी आपकी इक़्तिदा में अदा कर दूँ। नमाज सलातुल खौफ की सूरत में शरीयत का एक हुक्म है, कुछ लोग हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, कुछ लोग नमाज अदा करें। नमाज ज़ोहर जो है वो अदा की गई, और इस हालत में नमाज ज़ोहर अदा करते हुए फिर वो आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़कर उन्होंने वो शुजात के जौहर दिखाए हैं। इसी तरह बाकी तमाम असहाब ने ये बात, इस पर तमाम मुअर्रिखीन हमारे आगाज़ से लेकर अलबदाया व नहाया को देखें, हम तारीख़ अल-कामिल इब्न असीर को देखें, तमाम हमारे जो, और ये सिर्फ मुअर्रिख नहीं है, ये अपने वक्त के मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, यानी अज़ीम अल मर्तबत लोग हैं। ये मुत्तफ़िक़ हैं कि असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से किसी एक ने कमज़ोरी नहीं दिखाई। मौत आंखों के सामने रख्सा हैं, लेकिन वो मौत को गले से लगाने के लिए तैयार हैं, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपना आप कुर्बान करने के लिए बिल्कुल ऐसे, बल्कि आप देखिए, उन्हें पता है कि शहादत की मौत जो है ये जाविदानी है, बिस्तर की मौत जो है उसकी कोई हैसियत नहीं, और फिर शहादत भी वो जो नवासा रसूल की बस खत्म हो गई ना बात। अब हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उनको ये शान मिली कि सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक में पहलू में बरामदा में हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर को
آخری آرام گاہ ملی، زائر سلام کر کے پلٹتا ہے، السلام علیکم یا انصار الحسین، حبیب ابن مظاہر کو بھی سلام ہو رہے ہیں۔ کیا شان اللہ نے، کیا شان ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے چھوٹی سی ایک انفارمیشن، حضرت حرب جو ہیں ان کا قبیلہ کربلا سے 20 میل تقریباً 32 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد تھا، وہ آپ کی مبارک میت جو تھی، شہید کا جسم وہاں لے گئے تھے۔ اب کربلا میں ساری زیارتیں کرنے کے بعد صرف حضرت حر کو سلام کرنے کے لیے وہاں جایا جاتا ہے، پروٹوکول ہے ان کا۔ اور آپ یہ دیکھیں حضرت ابھی ابن مظاہر نے تو کیا دوستی کا حق ادا کیا، دوست بھی تھے نا، ظاہر ہے دوست بھی تھے، پیار بھی کرتے تھے۔ تو وہ جس وقت ظہر کی نماز ادا کرنے کا وقت آیا تو شمر بدبخت نے جو ہے بڑے عجیب سے جملے کہے تھے، تو معاذ اللہ مطلب پھر پلٹ کے پھر جو آپ نے اس کو جواب دیا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جس وقت آپ کود پڑے تھے میدان جنگ کے اندر اور آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ اچھا ایک بات جو بڑی ڈاکٹر صاحب اہم ترین ہے، وہ میں مماثلت بڑی دیکھتا ہوں صاحب، اور یہ مماثلت ظاہر ہے یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے کہ بدر والوں نے جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کمٹمنٹ کی، وہی رات کو جو مطلب گفتگو ہو رہی ہے، اور حضرت مقداد دیگر صاحب کے جو جملے تھے وہ ذرا بتائیے گا، اور اس کمٹمنٹ کو پھر بدر کے میدان میں پورا کر دکھایا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ رات کمٹمنٹ ہو رہی ہے، اور صبح جو ہے میدان کربلا میں اس کمٹمنٹ کو انہوں نے پورا کر دکھایا۔ بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ، جنید صاحب ایسا ہی ہے، علامہ نے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، اللہ نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل، یعنی کربلا فی الاصل اسماعیل و ابراہیم کے اجمال کی تفصیل بھی ہے اور بدر و حنین کا تسلسل وہ ہے نا کہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ ایسا ہی ہے، زبردست۔ تو یہ جو ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدر و حنین کا تسلسل آپ کو نظر آتا ہے کربلا کے اندر، وہی کمٹمنٹ، وہی اخلاص اور وہی ویژن۔ اچھا یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، ایک تو ہوتی ہے مماثلت، ایک اس مماثلت کا شعور، اس مماثلت کا شعور بھی موجود ہے۔ وہ کیسے؟ جس وقت یزید کے دربار میں سیدہ زینب نے گفتگو فرمائی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے وہی آیت پڑھی جو آیت بدر و حنین کے شہداء کے لیے ہے۔ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شیطان اور باطل کے ہاتھوں نے اہل حق کو ختم کر دیا، نہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، تم ہمیں مردہ نہ سمجھو، ہم زندہ ہیں، ہمارے شہید زندہ ہیں، اور ہمارے لیے یہی فخر کافی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان ہوئے اور ہماری شہادت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ تو یہ جو شعور تھا یہ اہل کربلا کے اندر ہمیں بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، اور وہی کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے، وہی قربانیاں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت جابر بن عروہ ایک صحابی تھے جو اس قافلے میں شریک تھے، اور ان کی عمر اتنی زیادہ تھی کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے کپڑے سے اپنے کمر کو باندھا تاکہ کھڑے ہو سکیں، اللہ، اور ان کے یعنی یہ پپوٹے گرے ہوئے تھے، ان کو اٹھانے کے لیے انہوں نے اپنے امامے کو باندھا، اچھا، تاکہ وہ میدان جنگ میں جا کے لڑ سکیں۔ اس اللہ، حالت میں بھی وہ جا کے لڑے۔ اللہ، یہ عالم تھا ذوق یہ کا، عالم، یعنی اب کمٹمنٹ دیکھیں، لیکن عقیدہ پختہ تھا۔ کمٹمنٹ دیکھیں، ہم کمٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ جا کے انہوں نے مقابلہ کیا بادل لشکر کا، اور وہاں پہ وہ شہید ہوئے۔ ایک جس بھی امام پاک کے رفیق کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی قربانیاں، اس کی کمٹمنٹ اسی سطح کی نظر آتی ہے کہ جیسے اصحاب رسول کے اندر حق کے حوالے سے ایک بڑی کلیئرٹی تھی، ایک بڑی واضحیت تھی، اور وہ دنیا کی ہر نعمت کو، دنیا کی ہر ترجیح کو پس پش ڈال کے اپنی جان مال سب کچھ لٹا رہے تھے۔ حالانکہ ظاہراً بدر کے میدان میں اگر دیکھیں تو 313 اور 1000 کا تو کوئی مقابلہ نہیں، ہاں کوئی مقابلہ نہیں، ظاہراً تو کچھ نہیں تھا، بالکل صحیح۔ لیکن وہ ایمان، یقین اور ذات رسالت مآب کے ساتھ جو وابستگی تھی، ان کی جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر فدائیت تھی، اس نے ان کو یہ حوصلہ دیا کہ میدان بدر میں جا کے اپنی جانیں نشاور کر دیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں اصحاب حسین کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہماری تعداد کیا ہے، اور سامنے جو لوگ کھڑے ہیں ان کی طاقتیں کیا ہیں، اور پھر اس مارکے کے بعد انجام کیا ہے، اس کا ثمر کیا ہے۔ مال غنیمت تو کوئی نہیں بٹنا بعد میں، عہدے تو نہیں تقسیم ہونے، بالکل صحیح، بلکہ جن کو عہدے ملنے تھے وہ بھی ہر چھوڑ کے آگے، جن کے ساتھ وعدے تھے وہ بھی چھوڑ کے آگے۔ تو یہ ہر کوئی یقین کی سطح تھی، کوئی یقین کا لیول تھا۔ تو یہ جو جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، فی الاصل امام پاک کی شخصیت کے اندر ذات رسالت مآب کے جو کمالات تھے، ذات رسالت مآب کی جو حقیقت تھی، ذات رسالت مآب کا جو حق ہونا تھا، وہ نکھر کے سامنے آ رہا تھا، وہ نکھر کے موجود تھا کربلا کے میدان کے اندر، اور اس کے اوپر مور تصدیق جو ثبت کر رہے تھے وہ اصحاب حسین اپنی کمٹمنٹ سے کر رہے تھے، اپنی قربانیوں سے کر رہے تھے، تاکہ آنے والی نسلیں، آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ اس سے انسپائریشن لیں، اس سے رہنمائی لیں، اور وہ اندازہ لگا لیں
کہ تعداد بڑھنے سے، طاقت بڑھنے سے حق اور باطل کا معیار تبدیل نہیں ہو ایک جاتا۔ مماثلت اور خاص طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ ظاہر ہے وہ حق اور باطل کا پہلا مارکا ہونا جا رہا تھا، اور یہ حق و باطل کا اس سرزمین کے اوپر آخری مارکا تھا۔ بدر پہلا مارکا تھا حق و باطل کا، کربلا آخری مارکا تھا اس حوالے سے، یعنی اگر ہم قیادت کے لحاظ سے دیکھیں، یعنی مارکے تو ہوتے رہیں گے، بڑی پیاری بات آپ نے کی، اگر قیادت کے حق ہونے کے لحاظ سے، جی میں وہی عرض کروں، اسی پرسپیکٹو میں بات کروں۔ ویسے تو ابھی ایک اور مارکا باقی ہے جسے آپ فائنلی مطلب کہتے ہیں ملامت الکبریٰ کہتے ہیں، جسے ارمجدون یا ارمگڈون کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ بات۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے، آپ یہ دیکھیے کہ جو طرز اپنایا، وہ رات اپنے رفقا سے خطاب فرمایا۔ امام علی مقام نے جو طرز اپنایا، اپنے رفقا سے خطاب فرمایا، وہاں رفقا کا اوپینین لیا، یہاں بھی رفقا کا اوپینین لیا۔ یہ کیا بات ہے بنیادی طور پہ؟ یعنی اس سے ایک تو یہ کہ وفاداری کو انڈورس کرنا اور اس جذبے کو پرووک کرنا، کیا مقصد ہے اس میں؟ دیکھیں اس سے تو بہت واضح طور پہ جنید صاحب جو میسج سامنے آتا ہے کہ حق کے لیے جو تربیت کی گئی، وہ تربیت کتنی انکلکیٹ ہوئی ہے فالورز کے اندر۔ دیکھیں بڑی بنیادی بات ہے کہ اس تربیت کے نتیجے میں فالورز کے اندر کتنی کنکریٹنس پیدا ہوئی ہے، کتنی کمٹمنٹ پیدا ہوئی ہے، کتنی وابستگی، کتنی پامردگی، کتنی صلابت پیدا ہوئی ہے، کتنی پختگی پیدا ہوئی ہے۔ وہ پختگی ان کے اظہار سے جب سامنے آئی، اب یہاں بدر کے مارکے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جب حضرت اقداد اور دیگر صحابہ کرام کے کمنٹس کو آپ سے سنا تو آپ کا چہرہ انور دمکنے لگا، ٹھیک ہے نا۔ اور حالانکہ پہلے مہاجرین بات کر رہے تھے، آپ نے بار بار پوچھا انصار کیا کہتے ہیں، اس کے بعد سعد بن عبادہ نے شاید کہا یا رسول اللہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ آپ کا حضرت سعد بن معاذ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کا روح سخن انصار کی طرف ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ آپ کا روح سخن انصار کی طرف ہے، تو ہماری پھر یہ کمٹمنٹ ہے۔ پھر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے اپنا بتایا کہ ہم اپنے خاندانوں کی عزتوں کی طرح، خواتین کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے، اور آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، اور جب تک ہم زندہ ہیں آپ تک دشمن کے ہاتھوں کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور یہی کچھ اصحاب حسین نے کربلا کے میدان میں کر کے دکھایا۔ دیکھیں نا زہیر بن قین کے جملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں قتل کیا جاؤں، مطلب میں تو شہید کا لفظ سے شہید کیا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ یعنی امام پاک تو اس وقت میدان میں اترے نا جب اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ بات کو فائنلی اب آئیے ذرا اس طرف لے کے چلتے ہیں۔ یہ تو طے شدہ بات ہے پروفیسر صاحب، اور اس میں تو کوئی ظاہر یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بھی مشن اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جب تک اس مشن سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، یعنی جتنے بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ بنیادی طور پہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار نہ ہو جائیں۔ یعنی ایک تو بات آ گئی اخلاص کی، کمٹمنٹ کی، اب آ گئی بات ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار نہ ہو جائیں۔ قربانیوں کا سلسلہ جو اصحاب امام علی مقام کا میں نظر آتا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا آج تھوڑا قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ وہ کیا ہے۔ جنید بھائی، مادیت پرستوں کے نزدیک کامیابی کے 4 معیارات ہیں۔ ٹھیک، ان کے نزدیک جس کے پاس دولت ہو، قوت ہو، جاہ ہو، حکومت ہو، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن قرآن نے جو کامیابی کے معیارات بتائے ہیں وہ بھی 4 ہیں کہ ایمان ہو، عمل صالح ہو، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت۔ یزید اور اس کی فوج کی یہی خام خیالی تھی کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، جاہ بھی ہے، حکومت بھی ہے، لہٰذا ہم کامیابی کے اس معیار پہ پورا اترتے ہیں۔ لیکن قافلہ حسینی وہ مقدس افراد کا قافلہ ہے جو قرآن کے بتائے ہوئے کامیابی کے معیار پہ پورا اترتا تھا، اور وہ 4 چیزیں ایمان ہو، عمل صالح ہو، حق ہو، صبر ہو، وہ 4 چیزیں رب کائنات نے قافلہ حسینی کو عطا فرمائی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح پیر صاحب نے بھی فرمایا کہ اس امت کو بہترین امت کہا گیا، اور اس کی ایک وجہ کیا بیان کی گئی کہ اس امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے۔ امام علی مقام اور ان کے رفقاء کے حصے میں یہ بات آئی کہ انہوں نے اس وقت جب نمازیں ضائع کی جا رہی تھی، جب محرمات کو حلال کیا جا رہا تھا، اور جس وقت نظام حکومت جو تھا وہ بالکل اسلام کے برعکس چل رہا تھا، اس وقت یہ سعادت ان کو نصیب ہوئی کہ کنتم خیر امہ کا مصداق بن کر وہ اس کے خلاف نکلے اور انہوں نے اس راستے کو روکا۔ پھر آپ یہ بات دیکھیے کہ یہ قافلہ حسینی کے جو شرکاء ہیں یہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے کیوں تیار ہوئے؟ اس لیے کہ یہ اپنے آقا و مولا کے اس فرمان کو جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، نیکی کا حکم دینا والا اور برائی سے روکنے والا ہے۔ پھر آقا کریم کا یہ فرمان بھی جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے نیکی کی تلقین کرنا چھوڑ دی، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، اچھائی کی طرف بلانا چھوڑ دیا، تو اللہ ایسا عذاب بھیجے گا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ اصحاب امام علی مقام کے بات جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں یہ جملہ موجود ہے کہ فسق و فجور کا ایسا بازار گرم تھا کہ اگر امام علی مقام اور ان کے رفقاء نہ نکلتے تو ڈر تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش
بارش نہ شروع ہو جائے، پتھر برسنا نہ شروع ہو جائے. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی جو حدیث پاک اس کا مفہوم اسی طرح تم نیکی مطلب ضرور بالضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ عنقریب عذاب نازل ہوگا. بالکل یہ واضح تھی ان کے سامنے. جی بالکل. اچھا اب دیکھیے ذہن میں ایک بات یہ بھی آتی ہے آخر کیا وجہ تھی. یعنی وہ 10 محرم کی رات سے پہلے مقام بیدا پر بھی آپ نے پوچھا تھا کہ بھائی تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ میری جو لڑائی ہے وہ اقتدار کی نہیں، حکومت کی نہیں ہے، وہ جنگ نہیں ہے، اقتدار کی. میں کیوں آیا ہوں؟ یہ 3 مقصد پوری کربلا کا فلسفہ ہے. آپ نے فرمایا میں ایسا حکمران تخت حکومت پر دیکھنا چاہتا ہوں العامل بالقرآن القائم بالقسط الحافظ لحدود اللہ، جو قرآن پر عمل کرنے والا ہو، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا ہو، عدل کا نظام قائم کرنے والا ہو. تم بتاؤ کہ ان میں سے کون سی ایک بات ہے جو یزید میں پائی جاتی ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں. یہ صحابہ امام علی مقام یہ ساری قربانیاں اس لیے انہوں نے دی کہ انہوں نے آقا کریم کا وہ فرمان سنا تھا کہ وہ لوگ جو دین کی خاطر مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، مصائب کو برداشت کرتے ہیں، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، کل جب رب ان کو اجر عطا فرمائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے سہولتوں میں زندگی گزاری وہ کہیں گے کاش لوہے کی کینچیوں سے ہمارے جسم کاٹ دیے جاتے اور یہ اجر اور انعام ہمیں ملتا. ناقا کریم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. جنید بھائی اس کا ایک جملے میں مفہوم یہ ہے کہ بچپن سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے اور کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں. جو دین کی بقا ہے، مسجدوں کی اذانیں ہیں، محراب و منبر کی آزادی ہے، مساجد میں آنے جانے کی آزادی ہے، تو امام علی مقام نے وہ جو دین کی بقا ہے اس دین کی بقا میں جو ان کے مددگار بنے ہیں وہ صحابہ امام علی مقام ہیں اور انہی نے دنیا کو پیغام دیا حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے، ایک کردار کا نام ہے. حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے، ایک تحریک کا نام ہے. حسین ایک فرد کا نام نہیں، ایک جماعت کا نام ہے. جب بھی وقت کا یزید سار اٹھائے گا یہ حسینی جماعت اس کے مقابلے میں ضرور ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بلکہ وہ آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ مصطفوی مشن لے کے چلے تھے امام علی مقام شب عاشور تک، صبح عاشور تک اور شام عاشور تک جو ہے یہ مصطفوی مشن تھا، لیکن کربلا بپا ہونے کے بعد یہ حسینی مشن میں تبدیل ہو گیا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر جان نثاران امام علی مقام کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نثار کر دیا امام علی مقام پہ، ان کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. سورہ یوسف کی فضیلت. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کو پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کے تمام مراحل کو آسان فرما دے گا. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ بہترین جہاد ادائیگی نماز پر مداومت اختیار کرنا ہے اور یہی مارکہ کربلا کا اہم ترین پیغام ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. جاننے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں کردار. ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. ملک کے معروف شناخواں جناب محمد شاہزیب گنجیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ پیش کروائیں گے. جاتے جاتے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین حق کے ہیں سپاہی جانثاران حسین، دین حق کے سپاہی جانثاران حسین، دین حق کے ہیں خلد اعلیٰ کے ہیں راہی جب دیا شاہ نے بجھایا کوئی اٹھ کر نہ گیا،
رکھتے ہیں دل میں وفا ہی جانثاران حسین دین حق کے ہیں نصرت پیاسے کربلا میں ہو گئے ساجد فدا بھوک کے پیاسے کربلا میں ہو گئے ساجد فدا سپاہی جانثاران حسین خلد اعلیٰ کے راہی جانثاران حسین